بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ملک پور، مانسہرہ کی نوائی یونین کونسل ہے ملک پور، اور ملک پور میں ایک تاریخ ساز خاندان گھرانے یہاں پہ پاکستان قیام پاکستان سے قبل کا تاریخ میں ان کا مقام ملتا ہے۔ میرے ساتھ آج وہ ہستی ہے جن کا نام ہے فضل محمود خان، عمر فاروق خان کے صاحبزادے ہیں۔ ہم ان سے وقت لیا تھا، بڑی مہربانی نوازش انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تاریخ اوراق میں جائیں گے 1939 سے پہلے سے اور 1939 کے بعد، اور کسان تحریک، سواتی پختون، شجرا اور دیگر تعلیم کے میدان میں ان کے صاحبزادے فضل محمود خان نے بڑا کردار ادا کیا۔ جس طرح ان کے والد صاحب عمر فاروق خان نے کسان تحریک چلائی تھی، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ان سے۔ بہت شکریہ فضل محمود صاحب، آپ اپنے والد صاحب عمر فاروق صاحب کے حوالے سے جو تعارف ہے، یہ کسان تحریک کی ضرورت کیوں پیش ہوئی اور ان کو خیال کس طرح آیا اس تحریک کا، انہوں نے آغاز کیا، کون سی سال میں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے محترم کا انتہائی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور اس سے پہلے ان کی ایک وائس سنی انہوں نے پوری کتاب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور بڑے اچھے طریقے پر یہ اپنا فرض جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، اور وہ گوشے جو کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اپنی کاوش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور یہ دیرینہ تاریخ جو ہے جس سے لوگ نابلد ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، اس کو آشکارا کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرتا ہوں۔ میرا نام جس طرح نے بتایا فضل محمود ہے، میں کے پی کے کا ڈائریکٹر ایجوکیشن رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مردان بورڈ کا چیئرمین اور پشاور بورڈ کا چیئرمین۔ تو یہ ہے کہ میں نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں جو میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ سواتی پختون کی کتاب ہے جس میں پختون کا شجرہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ سواتی پختون ہے، یہ کتاب ہے، اور اس میں شجرہ بھی موجود ہے، اور ساری کتاب جو ہے سواتیوں کی اور پختونوں کی تاریخ ہے، اور آخر میں اس کا شجرہ بھی موجود ہے۔ یہ شجرہ جو ہے بڑے عظیم طریقے پر میں نے اس کو سعودی عرب سے لیا تھا، اور یہ شجرہ جو ہے پوری قوم کا شجرہ بھی سواتی قوم کا شجرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب ہے، یہ میں نے یونائٹڈ نیشن کے لیے لکھی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے مجھے ٹاسک دیا تھا کہ آپ تعلیم کے کوئی مسائل ہیں ان پر آپ روشنی ڈالیں، تو میں نے یہ کتاب ان کو لکھ کر یونائٹڈ نیشن کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ عمر فاروق خان کا تعلق جو ہے وہ ابتدائی طور پر جنگ آزادی میں وہ مجاہد کے طور پر کام کرتے تھے، اور ان کے اس وقت جو ہے خدائی خدمتگار تحریک جو ہے یہاں پر موجود تھی انگریزوں کے خلاف، اور عمر فاروق خان صاحب نے سب سے پہلے جو کہ میڈیکل کالج میں وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے ان کو تحریک میں، جس طرح باقی ہمارے بزرگ حاجی فقیر خان جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، اور اس کے ساتھ سالار داؤد خان، علی اصغر خان کو گرفتار کیا، تو ان کو بھی ساتھ گرفتار کیا، اور ان کو کافی عرصہ تک انہوں نے جیل میں رکھا، اور وہاں سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا۔ وہ انتہائی طور پر ذہین آدمی تھے، اور وہ عالمی دین بھی تھے، اس لحاظ سے کہ ان کو کتابیں ساری تقریباً بخاری شریف اور یہ ساری کتابیں ان کو زبانی یاد تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بہت اچھے لکھنے والی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہے۔ ایک دوسری خود ہزارہ میں خدائی خدمتگار تھی، تو اس وقت سے جو خطوط لکھے تھے خان عبدالغفار خان اور دیگر لوگوں نے، تو وہ سارے کے سارے میں نے جمع کیے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جناب غفار خان صاحب بھی اسی سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے تھے۔ خان عبدالغفار خان یہاں پر تشریف لائے تھے، اور اس کو یہاں پر ویلکم کیا تھا، اور یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ان کو فخر افغانہ کی، اور یہ سارا اس کو یہ میں نے یہاں پر ان کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور نیچے سے یہ جگہ چونکہ اونچی ہے تو عبدالغفار خان کو یہاں پر لایا تھا۔ تو یہ مکتوبات کے آئینے میں ہزارہ میں خدائی خدمتگار تحریک کتاب جو ہے یہ بھی میں لکھی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ کتاب جس پر امیر افضل گلزار صاحب بات کرتے ہیں، یہ ہزارہ میں کسان تحریک ہے۔ تو یہ میرے والد صاحب کی لکھی ہوئی چیزیں تھیں۔ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 1939 کی پہلے سے، پاکستان بننے سے 10-12 پہلے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر فاروق خان کے ساتھ حاجی فقیر خان جو کہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی تھے، اور ان سب بھائیوں نے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سب سے پہلے
पाकिस्तान की करारदाद हाजी फ़कीर ख़ान ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर यहाँ पर सूबा सरहद के असेंबली में उन्होंने पेश की। और अंग्रेज़ों ने इतने ज़्यादा इनको तकलीफ़ें दी हैं कि वो वक्त नहीं है बताने का। बारकैफ उनका अपनी एक तहरीर है हज़ारा गज़ेटियर, और उसमें उन्होंने लिखा है हाजी फ़कीर ख़ान इज़ ए थॉर्न इन द हार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाजी फ़कीर ख़ान जो है वो सल्तनत बरतानिया के दिल में एक नोकीला कांटा है। तो इससे सब पता चलता है कि वो कितना यानी हाजी फ़कीर ख़ान से ख़ाइफ थे। अच्छा, ये उमर फारूक खान के कितने भाई हैं? आज उमर फारूक खान के 4 भाई हैं। एक हाजी फ़कीर ख़ान सबसे पहले थे, और दूसरे जो हैं वो सलार खान थे, जो कि नेशनल खुदाई खिदमतगार तहरीक में सूबे के सालार हैं। और ये आप दिखाने की बात नहीं है, ये जो मैंने ख़त लिखा है तो इसमें इंदिरा गांधी जी और नेहरू जो हैं वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे। तो वो अजीब जैसी बात है कि पेशावर गए और पेशावर से उनको हिदायत, मेरे चचा को सलार खान को हिदायत दी कि ये नेहरू यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके लिए बाकायदा इंतज़ामात भी यहाँ पर किए, हरीपुर से यहाँ तक उनको इस्तकबाल किया। उस वक्त एक ही बात थी कि अंग्रेज़ों को कहा जाता था कि आप अपने वतन में अच्छे लगते हैं। तो ये इन्हीं की देश निकाला तहरीक, देश निकाला तारीख। और सबसे बात यहाँ पर एक ज़्यादती होगी अगर मैं हाजी फ़कीर ख़ान का एक वाक़या बयान न करूँ। अंग्रेज़ों ने जब मुल्क न छोड़ने की तो उन्होंने खुदाई खिदमतगार तहरीक ने एक तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। तो अंग्रेज़ों ने कानून पास किया कि जो आदमी भी सिविल नाफरमानी करेगा तो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। तो इस लिहाज से खुदाई खिदमतगार तहरीक ने 2 आदमियों को मुंतखब किया, एक हाजी फ़कीर ख़ान को मानसरा से और एक सफ़ेदा से बैरिस्टर अब्दुल क़य्यूम ख़ान को। तो इन दोनों को एक दिन इन्होंने मुकर्रर किया कि फ़लाँ तारीख जाकर हमने मानसरा में सिविल नाफरमानी करनी है। तो जब ये सिविल नाफरमानी के लिए आए, तैयार हो रहे थे, तो सारे इलाका के लोग आ गए कि उनको पता था कि अब जब ये सिविल नाफरमानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ करेंगे तो इनको ज़रूर जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी। तो मिल रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर उनके घर में मातम भी हो गया। इनको कहा कि आप इसको थोड़ा सा मातम की तरफ तवज्जो दें। तो उसने कहा कि इनको आप दफन कर सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को आज़ाद करने के जो सिलसिला है अगर उसमें मैंने कोताही की तो आने वाली नस्लें मुझे नहीं माफ़ करेंगी। ये हाजी फ़कीर ख़ान ने कहा। हाजी फ़कीर ख़ान ने ये बात कही। और ये जो है वो एक अहमद एक है, उसने खुदाई खिदमतगार तहरीक की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, उसमें हाजी फ़कीर ख़ान के वाक़यात जो हैं वो दर्ज हैं। अब मैं उमर फारूक खान साहब की तरफ आता हूँ कि उमर फारूक खान साहब जो है एक तरफ से बड़े अच्छे मुकर्रर थे, एक तरफ से बड़े अच्छे आलम थे, और एक तरफ से बड़े मकसद मनाज़र थे। अंग्रेज़ों के साथ, इसको ईसाइयों के साथ इनके मनाज़रे भी जारी रहते थे। तो ये सबसे पहले इन्होंने फ़िक्र नज़र एक रिसाला था, कराची से निकलता था, उसके बाकायदा ये कालम उमर फारूक खान साहब के लिए था। इसके साथ अर्रहीम रिसाला जो है वो सिंध से निकलता था, उसमें भी उमर फारूक खान जो है वो मसाइल जो है वो उनको बयान करते थे। इसके साथ बांग रम का दरमियानी एक कालम था जिसमें आप लिखते थे कौम और कौमियत के अनवान से, रोज़ाना एक कालम वो लिखा करते थे। इस कालम को Z.S. लेरी साहब अंग्रेज़ी के अखबार में नेशन एंड नेशनलिटी के अनवान से वो लिखते थे। और इसके साथ ही वाले साहब ने एक किताब, ये नेशन एंड नेशनलिटी के जितने कालम लिखे थे, इसको एक किताबी शुरू तो रशिया की एम्बेसी ने दी, रूस की एम्बेसी ने इसको किताब को एक शक्ल दी और उसका नाम था नेशन एंड नेशनलिटी। वहाँ से पब्लिश हुई। ये रशिया से उन्होंने किताब जो छाया की थी। उसके बाद ये कि मैं भी इस किताब को लेने के लिए गया था, लेकिन उस पर रशिया की बड़ी सख्त पाबंदियाँ थी। मैं उनके अंदर एम्बेसी में भी गया तो उन्होंने कहा कि ये फ़रोग़ अदब हमारा शोबा है, उसमें ये बात है। और फिर यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि इन्होंने कुछ किताब में ये बात लिखी थी कि रशिया जो है वो टूट जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सारी किताबें ख़रीद ली थी, अपने पास रखी थी, और उनका गुमान भी नहीं था कि रशिया टूटेगा। ये पेशन गोई 1939 से पहले की। और उसके बाद ये है कि जब वो रशिया टूटा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस आदमी से फिर उन्होंने आकर इंटरव्यू किया, देखा,
اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وسائل کون سے ہیں جس سے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ ایک ریڈیو ہے جس کے ذریعے سے سارے آلات کا میں جائزہ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں میرے ذہن میں جو آتی ہیں ان کو میں تحریر کرتا ہوں. جنگ اخبار میں لکھتے رہے؟ جنگ اخبار میں کالم تھا، اس کو ترجمہ والد صاحب کا جو بانگ حرم کا جو لکھائی تھی اس کا جو کالم تھا تو اس کو زیڈ سلیری جو ایک بہت بڑے مایا ناز انگلش کے ادیب تھے وہ اس کو ترجمہ کر کے ترتیب دیتے تھے. یہ قوم اور قومیت کیا ہے؟ قوم اور قومیت یہ وہ کتاب ہے جو کہ رشیا ایمبیسی میں 7 جلدوں میں شائع ہوئی تھی اور مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میرے استاد اکبر خان صاحب ایڈوکیٹ نے مجھے بتایا کہ آج رسالے میں ان کا یہ کتاب کا تعارف آیا ہے عمر فاروق خان صاحب کا. تو یہ بیرونی ملک کا رسالہ ہے، میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ کون سا. پھر اس کے بعد میں نے اس کتاب پر کوشش کی اور وہ کتاب انہوں نے کہا کہ وہاں پر موجود ہے، لیکن چونکہ سخت پابندیاں تھی اس کے بعد مجھ پر بھی چھان بین شروع ہو گئی کہ آپ کیوں رشین ایمبیسی میں گئے تھے. باہر کے وہ کتاب اب بھی وہاں پر نیشن اینڈ نیشنلٹی کے نام سے وہاں پر موجود ہے. صحیح ہے. اچھا فضل محمود صاحب، آپ کا خاندان تو تحریک پہلے پاکستان بنایا، اس میں حصہ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے طبقے کی آواز بلند کی، اس کو آزاد کروایا اور اتنے اچھے کارنامے سر انجام دیے اور تاریخ میں ان کا ایک بڑا نام اور مقام ہے. یہ گوشہ نشینی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اس کو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس طرح اس کو نہیں اجاگر کرتی. اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے اور اس کو زندہ قومیں تو ہمیشہ اپنے اسلاف کو زندہ رکھتی ہیں، یاد رکھتی ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس سے قبل جو کچھ تاریخ لکھی جاتی تھی وہ اس میں غیر جانبدارانہ حیثیت نہیں تھی. اس میں ان لوگوں کو جو ان کو اچھے لگتے تھے ان کی تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی تھی، لیکن جو لوگ مقصدی خودداری کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے تو ان کو انہوں نے روپوش رکھا ہوا تھا، ان کی تاریخ کو اجاگر نہیں کیا گیا. اب یہ ہے کہ دنیا ان کو جانتی ہے، دنیا ان کو جانتی ہے. آپ نے یہ جو بات کہی ریپوشی کی زندگی نہیں ہے، ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ان پر پابندی تھی، ہر وقت ان کے ساتھ انٹیلیجنس ہوتی تھی، رات کو بھی انٹیلیجنس ہوتی تھی اور ایک اسپیشل آدمی جو ہے جب یہاں سے وہ بس پر سوار ہو کر جاتے تھے تو وہ اسپیشل آدمی اس کے ساتھ ہوتا تھا. ایک دفعہ آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ کا پاسپورٹ ہم نے ضبط کر لیا ہے تو آپ انڈیا نہیں جا سکیں گے. تو اس نے والد صاحب نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ شرط لگائیں. تو پھر اس کی بیگم بھی تھی، ان کے سامنے شرط لگائی اور والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ اگر میں شرط جیت گیا تو یہ سرکار کے پیسوں سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو اس طرح کریں گے کہ آپ اپنی تنخواہ سے یہ پیسے دیں گے. تو دوسرے دن والد صاحب جو ہے وہ انڈیا کی اسمبلی سے بول رہا تھا، انڈیا کی اسمبلی سے بول رہا تھا. اور اس میں ایک بات اور بھی تھوڑی سی کہ وہاں پر والد صاحب کو چائے پلانے کے لیے آدمی جو ہے ایک بہت دور جگہ لے جایا کرتا تھا. تو والد صاحب نے اسے پوچھا کہ اتنا خرچ کرتے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کل میرو گزرے گا، فلاں گزرے گا، فلاں گزرے گا. ان کی سادگی کو دیکھیں کہ کتنے کم پیسے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاکستان میں ایک سیکٹری کی تقریباً 30 ہزار کا ایک سوٹ ہوتا ہے. تو یہ دو قوموں کے بننے کا وہ طریقہ بتا رہے تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا ہے وہ زندہ اگر ہوتے تو یہ پاکستان کی اور نوعیت ہوتی. خیر میں دوسری طرف چلا گیا. بات کہ یہ کہ یقین سے جو ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب بات چونکہ انہوں نے ساری بات جو ہے اس میں بند کی ہوئی ہے تو والد صاحب کو جو ہے وہ غریب طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی. انہوں نے سارا اس کا جائزہ لیا اور پھر یہاں پر اپنے طور پر انہوں نے تحریک بھی شروع کی. اور اس کے بعد مولانا عبدالرحیم صاحب کو انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہزارہ کے مظلوم عوام، اور وہ اب ایک کتاب کی صورت میں بھی الگ بھی دوسری جگہ پر موجود ہے. تو اس پر انہوں نے تحریک اٹھائی اور مولانا عبدالرحیم پوپلزئی کو خط لکھا. وہ آئے اور اس کے بعد لمبا سفر کیا. اور یہ جب چونکہ خود خان تھے لیکن خوانین کی تحریک جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے وہ کوشاں تھے. مولانا عبدالرحیم پوپلزئی کو لے کر آگے کی طرف گئے اور جب بالاکوٹ سے گزرے تو وہاں کے خوانین جو کہ والد صاحب کے مقصد ہے کہ وہاں سے رشتہ داری میں تھی تو انہوں نے پھر مولانا عبدالرحیم صاحب پر ان پر سخت حملے کیے، ان کو زخمی کیا اور آگے کی طرف وہ گئے. تو اس دوران ان کا پروگرام خوانین نے پیسے جمع کیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور بہت سے خطوط بھی انہوں نے والد صاحب کا خط
وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اس نے عبدالرب نشتر کو لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مار رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان غریب عوام جو ہے جن کو روٹی بھی میسر نہیں ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. یہ غلط پھر انہوں نے والد صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ساری بات بتا دیں, اور اگر وزیر اعظم صاحب بات نہیں مانتے اس چیز کو دونوں طرف کی بات سنیں. یہ آپ کو ڈی سی صاحب نے اور ان لوگوں نے بھی رپورٹ میں بھیجی ہیں, لیکن میرا موقف بھی سنا جائے کہ میں صرف مالیہ نہیں, میرا مالیے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میں غریب عوام جو ہیں یہ کسان جو ہیں ان کو ان کا حقوق دلانا چاہتا ہوں. اس کے بعد مختصر سی تاریخ ہے کہ والد صاحب نے پھر کوشش کی, وہاں پر مولانا عبدالرحیم صاحب کو بھی اور ان کو زخمی کیا گیا. یہ آگے کی طرف گئے اور پیچھے سے بالاکوٹ کے تھانے دار جو والد صاحب کا کلاس فیلو تھا بڑی گارد لے کر چلا گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے, میں آپ کو اس طرف سے واپسی کی اجازت نہیں دیتا, آپ آگے کی طرف چلے جائیں. تو وہاں سے پھر مولانا عبدالرحیم اور والد صاحب جو ہے وہ گنول کی طرف گئے. اور ایک ضروری بات کہ رات کو مولانا عبدالرحیم جو ہے وہ زخمی حالت میں بھی تھے, لیکن اس نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے تہجد پڑھا, اور تہجد پڑھنے کے بعد رو کر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے, اس کو تو آزادی دے, ان کو حقوق دے. اور اس کے بعد وہ دعا کر کے پھر یہ تحریک بڑا زور پکڑا, اور اس حد تک زور پکڑا کہ پھر تنظیمیں بنی, اور تنظیموں نے جب پہلا جلسہ ہوا تو وہ محمود علی قصوری صاحب کے والد یہاں پر آئے تھے, اور یہ ظفر گراؤنڈ میں پہلا جلسہ جو ہے وہ منعقد ہوا. مانسرہ میں ظفر گراؤنڈ میں یہ جلسہ جو ہے منعقد ہوا. اتنی زور کی بارش تھی بلکہ کوئی حد نہیں تھی, لیکن جتنی بھی گجر برادری تھی انہوں نے اپنے اوپر شاڑیاں تانی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ اس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ تھے. اور وہ جو 1 لاکھ شریک ہوئے تھے وہ سرائے سالے میں ہوا تھا؟ سرائے سالے میں تھے. یہاں پر بھی اتنے لوگ تعداد میں تھے, اور اس سے پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیدار ہیں. پھر حاجی فقیر خان صاحب نے قرارداد پیش کی وہاں پر اسمبلی میں, اس پر بحث ہوئی, فتوے والد صاحب نے جمع کیے, اور اس کے بعد ایک کمیٹی وہاں پر اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی بنی. اس میں سب خوانین تھے, لیکن جب وہ منصرہ تشریف لائے تو یہاں پر انہوں نے ہمارے جو خوانین بھائی تھے انہوں نے حاجی فقیر خان اور والد صاحب کے ساتھ جھگڑے کی کوشش کی. تو والد صاحب نے سب کو بتایا کہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا, اگر جھگڑا کیا تو ان کا کام جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو انہوں نے ساری باتیں سنی, لیکن اس کمیٹی کے سامنے والد صاحب نے قانونی چیزیں پیش کی تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے, اتنی بڑی بگارنے سے لی جاتی ہے, یہ انسانیت سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی رپورٹ لکھی, اور رپورٹ لکھنے کے بعد اسمبلی میں وہ مزارہ ایکٹ جو ہے اس کو ترمیم کر دیا گیا, اور دوسرا مزارہ ایکٹ جو ہے ان کے اس دن سے ان کو حقوق ملے ہیں. اور یہ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا. آج وہی لوگ آپس میں متحد ہیں, سردار یوسف صاحب ان کی قیادت کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارا نام بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار. آج بہار آ چکی ہے, تو یہ ہے کہ میں اپنے والد محترم جناب عمر فاروق خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان مظلوموں کی بذات خود وہ خان تھے, ہم سے بھی زمینیں گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو حقوق دلانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی, اپنی جان کی قربانی کی. اور آج یہ ہے کہ یہ ایک گلستہ ہے جو کہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے ساری قوم کو. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے مزید اس پر بات کریں گے. آپ ہی ان کے لیے دعاگو نہیں ہیں بلکہ پورے اس خطہ کے وہ مظلوم طبقہ بھی دعاگو ہے جو آج آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی عمر فاروق خان یا اس کے پوری ٹیم جتنے بھی اس کے برادران ہیں, پورا خاندان ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو مزید ترقی اور توسیع عطا فرمائے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام
کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی تھی، اس طرح ظالموں سے آزادی دلانے میں اگر انہوں نے کردار یہ ادا کیا ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے، اس پہ میں بھی انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج الحمدللہ مجھے بھی یہ فخر ہے کہ ہم بھی اللہ پاک کی اس سرزمین پر ہیں جس سرزمین سے آزادی کی تحریک چلی تھی، جس سرزمین سے قیام پاکستان کی بنیاد اٹھی تھی، جس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے مولانا حضرت ابو الکلام آزاد کو جو ہے نا وہ ایک پیش کیا تھا اسمبلی میں، انہوں نے مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ پاکستان کی تحریک کی قرارداد جو ہے وہ آپ اسمبلی میں پیش کریں، یعنی یہ الفاظ آپ کے والد صاحب نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں پیش کریں، گویا ان کو رائے دینے والے، مشورہ دینے والے آپ کے والد محترم تھے، تو یہ بھی ایک بڑا مقام تھا نا کہ جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مشورے دینے والوں کو سولودکار کہتے ہیں اور اس کو 109 میں پابند کرتے ہیں، کہیں جرائم ہوتا ہے، اور جہاں کہیں امن ہوتا ہے اور جہاں کہیں آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے کون سا الفاظ استعمال کیا جائے، یہ دیکھنے والے ناظرین فیصلہ کریں گے، آنے والی قومیں کریں گی، یہ آج آزاد فضاؤں میں پھرنے والے نوجوان کریں گے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے پھولوں کو، ایسے چہروں کو کبھی نہیں بلانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔